شروع کرتا ہوں یشوع مسیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری کے ساتھ شامل خدمت میں بھائی بہنیں اور عالمگیر کلیسیا کو سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ میرے عزیزو، آج ہم زبور 133 کے بارے میں کچھ غور کریں گے، کیونکہ یہاں پر لکھا ہے کہ دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں۔ یہ اس بیش قیمت تیل کی مانند ہے جو سر پر لگایا گیا اور بہتا ہوا داڑھی پر یعنی ہارون کی داڑھی پر آ گیا، بلکہ اس کے پہن کے دامن تک جا پہنچا، یا ہرمون کی اوس کی مانند ہے جو سیون کے پہاڑوں پر پڑتی ہے، کیونکہ وہیں خداوند نے برکت کا یعنی ہمیشہ کی زندگی کا حکم فرمایا۔ یہ جو زبور ہے اس کی 3 آیتیں ہیں، اور ان 3 آیات میں بہت خوبصورت ایک سرکل بیان کیا گیا ہے۔ اور پہلی بات ہے کہ دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں۔ یہ مل کر رہنے کا ایک جو بھید ہے وہ داؤد بیان کرتا ہے، اور اس کے بیان میں وہ اس طرح سے 2 پہاڑوں کا ذکر کرتا ہے، اور وہ 2 پہاڑ ہیں، ایک ہرمون کا پہاڑ اور دوسرا سیمون کے پہاڑ۔ اور ہرمون کے پہاڑ کے بارے میں جب غور کریں تو یہ بلندی کی بات ہے، اور یہ 2 تصویریں ہیں، ایک تصویر ہے زمین پر پہاڑ سے پہاڑ، اور دوسرا ہے ہارون کے ساتھ سے پیرہن تک۔ یہ ایک تصویر ہے جس کا تعلق ہے اونچا اور پھر نیچا۔ جو اونچے اور نیچے کی بات ہے اس کا یہ ہے، اس کی اونچائی جو ہے مل کر رہنے کی خوشی کی، وہ ہے ہرمون کے پہاڑوں کی اوس۔ اور ہرمون کے پہاڑ جو ہیں یہ سطح سمندر سے 9230 فٹ کی بلندی پر ہے، اور ان پہاڑوں کی جو اوس ہے یا ان پہاڑوں پر جو برف پڑتی ہے یا ان پہاڑوں سے جو پانی بہتا ہے، اس پہاڑ کے سلسلے میں جب آپ چلتے ہیں تو یہ بحر مردار تک آتے ہوئے 2 سیون کی پہاڑیوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے یہ 2 جھیل سے ٹکراتا ہے اس کا پانی۔ اور پہلی جھیل ہے جس کو ہم بڑی ہی آسانی سے اس کو جان سکتے ہیں، اور وہ ہے ہولاد کی جھیل۔ ہولاد کی وادیوں میں ایک چھوٹی جھیل بن گئی جس کا ہرمون کا پانی آتے ہوئے اس میں ٹھہرتا ہے، اور اس جھیل کو عربی میں کچھ اور نام کہا گیا، اور جو عبرانی میں ہے اس کو اگمون کہا گیا ہے، اور پھر عبرانی میں اس کو میروم کا پانی بھی کہا گیا، اور پھر اس جھیل کو ہولاد کی وادی کی جھیل بھی کہا گیا۔ اور یہ یہودیوں میں اور خاص طور پہ نفتالی کے علاقہ جو تھا وہ اس کے چوگرد تھا، اور نفتالی کے لوگ اس کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ اور اس کا جب پانی اوور ہو جاتا تھا، زیادہ ہو جاتا تھا، تو وہاں سے ایک دریا نکلتا تھا جو چلتے چلتے گلیل کی جھیل میں گرتا تھا۔ اور گلیل کی جھیل کے 2 نام ہیں، ایک ہے گلیل کی جھیل اور دوسرا ہے گنیسرت کی جھیل۔ اور گلیل کی جھیل کے بارے میں اگر اس کی لمبائی اور چڑھائی کے بارے میں ذکر کیا جائے تو یہ ہر اس کی لمبائی اور چڑھائی کا خاص ببلیکل ایک اثر ہے۔ اسی طرح ہولاد کی جھیل جو ہے یہ چھوٹی جھیل ہے، کیونکہ ہرمون کی پہاڑیوں سے 2 جھیلیں نکلتی تھی، اور وہ پہلی جھیل ہے، چھوٹی جھیل جو ہے وہ ہولاد کی جھیل ہے، اور جو بڑی جھیل ہے وہ گلیل کی جھیل ہے۔ اور جو چھوٹی ہولاد کی جھیل ہے اس کی بھی جتنی پمائشیں ہیں اس کا خاص علم الہیات کے ساتھ تعلق ہے، اور جب ہم گلیل کی جھیل کی بات کرتے ہیں تو اس کا بھی خاص علم الہیات کے ساتھ تعلق ہے۔ اور گلیل کی جھیل سے جو دریا نکلتا ہے اس دریا کا نام ہے دریائے یردن، اور یہ دریائے یردن بحر مردار میں گرتا ہے،
اور بحر مردار سے لے کر گلیل کی جھیل تک اس کی لمبائی 104 کلومیٹر بنتی ہے. اور یہ 104 کلومیٹر کی جو فگر ہے، اس کے اندر بھی روحانی ایک خاص سبق پایا جاتا ہے. اگر میں اس کو چھیڑوں تو یہ بہت لمبا پیغام ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ 7-8 فگرز کے میسج پہ مبنی ہو جائے. لیکن میں اس کو جو مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہارون کے سر پر جو تیل لگا اور وہ بہتا ہوا اس کے پہن تک آ گیا، یہ مسا کی بات ہے، یہ برگزیدگی کی بات ہے کہ خدا ہارون کو برگزیدہ کرتا ہے. کیوں کہ اس کا تعلق جو ہے اس کے پہلی بات ہے، دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں. جب بھائی باہم مل کر رہتے ہیں، جب ان کے اندر یونٹی ہوتی ہے، جب اتحاد ہوتا ہے، تو پھر مسا کے لیے ان کو الگ کیا جاتا ہے، پھر مسا کے لیے ان کو تیار کیا جاتا ہے، جس کے بارے میں مسیح خداوند نے بھی کہا کہ جب تم آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. پھر یوحنا کے خطوط میں ہے کہ جب تو اپنے جس بھائی کو تو دیکھتا ہے، جب اس سے پیار نہیں کرتا، تو جو تیرا خدا ہے جسے تو نے دیکھا نہیں، تو کس طرح سے دعویٰ کر سکتا ہے کہ تو اس سے پیار کرتا ہے. تو میرے عزیزو، یہ بات مسا کی، 19 کی، علیحدگی کی اور مخصوص کی جانے کی بات جو ہے وہ ہے باہم مل کر رہنے سے. اور جب باہم مل کر رہتے ہیں تو پھر اس کے آگے لکھا ہے کہ خدا کہتا ہے، آموس کی کتاب میں ہم پڑھیں تو لکھا ہے، آموس 3 باب کی 2 آیت میں لکھا ہے کہ دنیا کے سب گھرانوں میں سے میں نے تجھ کو برگزیدہ کیا، میں نے تیرے سر پر تیل لگایا، میں نے تجھے مسا کیا، میں نے تجھے مور کر دیا، میں نے تجھے الگ کر دیا، کیونکہ تو بھائیوں کے ساتھ مل کر رہتا ہے. جس کی رفاقت نہیں ہے، جو مل کر نہیں رہتا، وہ اپنے مسا کا ثبوت نہیں دے سکتا. کیونکہ مسا کا ثبوت جو ہے وہ اس طرح سے، جیسے ہرمون کی وادیوں میں، ہرمون کی پہاڑیوں پر جب برف پڑتی تھی، اوس پڑتی تھی، اور پھر وہ پانی جو اکٹھا ہوتا تھا اولاد کی جھیل میں آتا ہے، اور وہ پانی آگے بڑھ کے گلیل کی جھیل میں آتا ہے، وہی پانی آگے بڑھ کے دریائے یردن بن جاتا ہے، وہی پانی آگے بڑھ کے بحر مردار میں پڑتا ہے، اور پھر وہ بحر مردار سے بھی آگے ایک اور چھوٹا دریا اربا کا جھیل ہے، وہاں پہ چلا جاتا ہے. اور وہ اربا کی جھیل سے جو پانی باہر نکلتا ہے وہ بحر کلزم میں چلا جاتا ہے. ریڈ سی 2 شاخوں میں ہو جاتا ہے اور یہ پانی اس میں جا گرتا ہے. یہ اس کا محل وقوع ہے، یہ اس کا جغرافیہ ہے. اور ان 4 چیزوں سے جو تعلق رکھتا ہے وہ مسا کی بات ہے. خدا کے لوگوں کو خدا نے مسا کیا ہے. اور جب آپ حجی کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 23ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا، خداوند فرماتا ہے، میں نے تجھے نگین ٹھہرایا کیونکہ میں نے تجھ کو برگزیدہ کیا. میں نے تجھے نگین ٹھہرایا. یہ مالا کی طرح، جب آپ اس جغرافیے پہ جا کے دیکھیں، اسرائیل کے، یروشلم کے اور فلسطین کے اور کینان کے اور ہرمون سے شروع کر کے اربا تک، تو یہ ایک نگین کی طرح، ایک مالا کی طرح، ایک موتیوں کی طرح ہے کہ اوپر پہاڑ ہے، پھر آگے جھیل ہے، پھر بڑی جھیل ہے، پھر آگے دریا ہے، پھر بحر مردار ہے، پھر اربا کی جھیل ہے، پھر اس میں، تو یہ اس طرح سے ایک سلسلہ ہے. اور یہ خدا کہتا ہے، میں نے تجھے نگین ٹھہرایا کیونکہ میں نے تجھے برگزیدہ کیا ہے. کیوں برگزیدہ کیا ہے؟ کیونکہ تیری یونٹی ہے تیرے بھائیوں کے ساتھ، تیرا تعلق ہے کہ تو اپنے بھائیوں کے ساتھ. بنی اسرائیل 12 بھائی تھے، اور بنی اسرائیل 12 بھائیوں کا آپس میں گہرا تعلق تھا. اور جب یہ 12 بھائیوں کا آپس میں تعلق خراب ہو گیا اور 9.5 قبیلے یروشلم چلے گئے اسرائیل نام لے کر، اور جو 2.5 قبیلے تھے انہوں نے یہودا کا نام لے لیا، اور وہ نگین ٹوٹ گیا اور وہ غلامی میں چلے گئے، وہ اسیری میں چلے گئے، وہ بربادی میں چلے گئے. جب وہ اکٹھے تھے تو پھر ان کی خوبصورتی دیکھو، کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہے. تو میرے عزیزو، اس بات کو ہم آگے لے کر جب چلتے ہیں تو رومیوں کے خط میں لکھا ہے کہ یہ برگزیدگی جو ہے، رومیوں 11واں باب اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ یہ برگزیدگی ہمارے کاموں کے سبب سے نہیں ہے، یہ خدا کے فضل سے ہے. ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم باہم مل کر رہیں.
اور جب ہم وہاں مل کر رہتے ہیں پھر خدا کا فضل ہوتا ہے، اور جب خدا کا فضل ہوتا ہے پھر برگزیدگی آتی ہے، اور جب برگزیدگی آتی ہے تو پھر ایک اعلان ہوتا ہے، پھر ایک انشورنس ملتی ہے، پھر ایک تسلی ملتی ہے۔ رومیو 8 کے 8واں باب اس کی 33ویں آیت میں لکھا ہے، خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ خدا وہ ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے۔ خدا نے ان کو برگزیدہ ٹھہرایا ہے، اس لیے کوئی ان پر نالش نہیں کر سکتا، کوئی ان کو برا نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ وہ تو ایک خاص امت ہے، ان کا تو خاص نام ہے اور ان کی تو خاص پہچان ہے، جس کے بارے میں یسایہ کی کتاب اس کے 43ویں باب میں 43واں باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند فرماتا ہے کہ میں نے اپنے خادم کو برگزیدہ کیا، مجھ سے پہلے کوئی خدا نہ تھا اور میرے بعد بھی کوئی خدا نہیں، میں نے اپنے خادم کو، میں نے تجھے برگزیدہ کیا ہے۔ اور یہ جو مسا کا سلسلہ ہے، جب ہارون کے سر پہ تیل لگا اور وہ تیل بہتا ہوا اس کی داڑھی پہ آیا اور وہ تیل بہتا ہوا اس کے پہلن تک چلا گیا، اس کا مطلب ہے خدا کے لوگوں کی برگزیدگی سر سے شروع ہو کے ان کے پہلن تک، ان کے جب وہ طاقت میں ہیں، جب وہ جلال میں ہے، جب وہ مضبوط ہے، اس وقت بھی ان پر مسا ہے، اور جب وہ بہتے بہتے اتنے کمزور ہو گئے کہ پیرہن تک چلے گئے، کمزوری آ گئی، وہ پانی جو ہرمون کی پہاڑیوں سے آیا اور ہولاد سے ہوتا ہوا گلیل کی جھیل میں، گلیل کی جھیل سے یردن میں، یردن سے بحر مردار تک، وہ پانی جو ہے وہ زندگی کا پانی چلا اوپر سے، کھیتوں میں سے ہوتا ہوا، جھیلوں میں سے ہوتا ہوا بحر مردار میں گرا، اور پھر یہ بات ہے وہ پانی جب بحر مردار میں گرا تو بحر مردار میں بھی وہ کسی کو مرنے نہیں دیتا، وہاں پر بھی اس پانی کی ایک تاثیر ہے۔ جس طرح سے جب الیشا مر گیا تو اس کی قبر میں کسی اور مردے کو رکھا تو اس کی ہڈیوں سے جب وہ مردہ چھو گیا تو وہ مردہ زندہ ہو گیا۔ کہ خدا کے لوگوں کا مسا، اگر خدا کے لوگ مر بھی جائیں، وہ ان کا مسا لوگ کہتے ہیں ختم ہو گیا، اس نے یہ غلطی کی اب اس کا مسا ختم ہو گیا، اس کے اندر کمزوری آ گئی اس کا مسا ختم ہو گیا، یہ خدا کا بندہ نہیں رہ سکتا، یہ لوگ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن خاص بات یہ ہے کہ الیشا کی ہڈیوں سے مردہ زندہ ہو گیا، بحر مردار میں وہ پانی جو ہرمون کی چوٹیوں سے آیا وہ اب تک بھی تازگی کا سبب رہا، وہاں پر لوگوں کو شفا ملتی ہے، بھلے اس کا نام بحر مردار ہے لیکن جو پانی اس میں گرتا ہے وہ تازہ پانی تھا، وہ میٹھا پانی تھا، وہ زندگی دینے والا پانی تھا، اس لیے وہ بحر مردار میں آ کر بھی اپنا اثر نہیں کھوتا۔ جو خدا کا مسا کہ ایک دفعہ خدا کے لوگوں پر آ جاتا ہے وہ ان کی کمیوں کمزوریوں کی وجہ سے ٹوٹ نہیں جاتا، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کون خدا کے برگزیدوں پر نالش کرے گا۔ اس لیے رومیوں کے خط اس کے 9ویں باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے خدا کا برگزیدہ اعمال پر نہیں ہے، وہ فضل پر ہے۔ اور دوسرا خط پطرس کا اور اس کا پہلا باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے برگزیدگی کو ثابت کرو، جیسے ہرمون کی پہاڑیوں سے بہتا ہوا پانی جو ہے وہ بحر مردار میں گر کر بھی کسی کو مارتا نہیں بلکہ زندگی دے دیتا ہے، شفا دے دیتا ہے، اسی طرح سے یہ بات ہے کہ جو ہمیشہ سے تو جب ہم ان باتوں کو دیکھتے ہیں کہ خدا کے برگزیدہ جو ہیں ان پر نالش کرنے والے بہت ہیں، لیکن خدا کی طرف سے اس بات کا اعلان ہے کہ خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ خدا ہے وہ جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے، وہ پانی جو ہرمون سے آتا ہے، وہ پانی، وہ مسا جو خدا نے ہارون کو مسا کیا ہے، اس کا مسا کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ اس کے لیے جب ہم دیکھتے ہیں کہ متی کی انجیل اس کا 24واں باب اور اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے کہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی جو ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ برگزیدہ بھی ان کی باتوں میں آ کر گمراہ ہو جائیں، کیونکہ بہت سارے لوگ جو خدا کے برگزیدوں کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں۔ اب تیرا مسا ختم ہو گیا، اب تیری نوائنٹنگ ختم ہو گئی، اب تیرا یہ اس گناہ کی وجہ سے، تیرے جھوٹ کی وجہ سے، تیری گالی کی وجہ سے، تیری اس بات کی وجہ سے تو خدا کا بندہ نہیں رہا، یہ شیطان کی چال ہے، اب تیرا وہ مسا نہیں رہا۔
لیکن میرے عزیزوں وہ برگزیدگی ہمیشہ قائم رہتی ہے، کیونکہ وہ خدا کو اچھا لگا جب آپس میں رفاقت رہتی ہے، بھائی اکٹھے رہتے ہیں۔ جب وہ مسا ملا تھا وہ کسی کے کہنے سے نہیں ملا، وہ مسا آپ اس یسایہ کی کتاب اس کا 49واں باب اور اس کی 7ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے صادق القول اور اسرائیل کے قدوس نے تجھ کو برگزیدہ کیا۔ یہ کسی عام بندے نے برگزیدہ نہیں کیا، یہ جو اوس ہے، یہ جو برف ہے، یہ جو پانی ہے جو ہرمون کی پہاڑیوں پر آیا، وہ کسی انسان کی طرف سے نہیں آیا، وہ خدا نے بھیجا ہے۔ اس لیے خدا نے چاہا تو میں اس بات کو اور بڑھاؤں گا دوسرے وقت میں، لیکن تھوڑے وقت میں میں یہی آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے مسا پر